ان سے چند بال کٹوا لینا حنفی محرم کے لیے ہرگز کافی نہیں، اس سے اجتناب کیجیے، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج قران کرنے والوں کے لیے یہ طواف اور یہ سعی عمرے کے افعال ہیں، کیونکہ انہوں نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی تھی۔ ان کے ذمہ حج کی سعی ابھی باقی ہے، لہذا وہ مینا جانے سے پہلے حج کی سعی کر لیں تو ان کے لیے سہولت رہے گی۔ حج کی سعی کا ارادہ ہو تو سعی سے پہلے ایک طواف کر لے، جس میں استباع کرے، یعنی دایاں کندھا کھلا رکھے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے تیزی سے چلے۔ پھر اسی طریقہ کے مطابق صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا۔ یہ حج قران والوں کے لیے حج کی سعی ہے۔ اگر ابھی سعی نہ کرنا چاہے تو بعد میں جب طواف زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لے۔ اب آپ 8 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ اس دوران خوب کثرت سے نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول رہیے۔ یہاں کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے۔ نفلی طواف میں استباع اور رمل نہیں ہوگا، نیز اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہمت اور صحت ہو تو کوشش کریں کہ اس پورے سفر میں 50 طواف مکمل ہو جائیں۔ یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے، یعنی 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ کوشش کیجیے کہ یہاں ہر وقت باوضو رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، درود شریف اور تیسرے کلمے کی تسبیحات پڑھتے رہیے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ انتہائی فضیلت والی تسبیح ہے، کوشش کر کے اسے ضرور یاد کر لیں، اور حرم شریف کے سفر کے دوران روزانہ کم از کم 100 دانوں والی ایک تسبیح کی پڑھ لیا کیجیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ تسبیح سن لیجیے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جس طرح ہر نیکی کا ثواب حرم شریف میں 1,00,000 گنا ہے، اسی طرح یہاں گناہ کا وبال بھی نہایت سخت ہے، اس لیے لڑائی جھگڑے، بد نظری، غیبت، فضول باتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے بچتے رہیں۔ حج کے 5 دن۔ اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسک حج سر انجام دیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تمام حاجی مینا روانہ ہوتے ہیں۔ حج افراد اور حج قران کرنے والے چونکہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہیں، لہذا وہ اسی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں، جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے احرام باندھے گا، لہذا وہ 8 ذی الحجہ کی صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لے، جس کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل ادا کریں، جبکہ خواتین اپنی رہائش گاہ پر ہی یہ نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھ کر مرد حضرات سر سے چادر ہٹا لیں۔ اب دل میں حج کی نیت کر لیں، اگر چاہیں تو زبان سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہیے اور دعا کر لیجئے۔
اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ حج تمتع کرنے والے اگر اس وقت حج کی سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ پہلے ایک طواف کر لیں جس میں استباع اور رمل کیا جائے، اور اس کے بعد صفا مروہ کے مابین سعی کر لیں، پھر مینا چلے جائیں۔ اگر ابھی سعی کا ارادہ نہ ہو تو بعد میں جب طواف زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد آنے والی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عمل ہے۔ نمازوں کے وقت پر نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز مینا میں ادا کریں۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے کہیں۔ مینا میں فجر کی نماز ادا کر کے عرفات روانگی کی تیاری کریں۔ یہ 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزاریں اور خوب کثرت سے توبہ و استغفار اور مناجات میں مشغول رہیں۔ یاد رکھیے عرفات میں واقع مسجد نمرہ کا آگے والا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں، اس حصہ میں ہرگز وقوف نہ کریں۔ تصویر میں عرفات کی حدود کی نشاندہی کرتے ہوئے مسجد نمرہ کے اس حصہ کی وضاحت کی گئی ہے جو حدود عرفات سے باہر واقع ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہے، مگر بعض اوقات امام مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھاتا ہے، حالانکہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ اس لیے آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ الگ باجماعت ادا کیجیے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہوگا۔ نیز عرفات سے واپسی غروب آفتاب کے بعد ہونی چاہیے، ورنہ دم لازم ہوگا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ یوم عرفہ پر جبل رحمت کا ایک منظر۔ میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اس پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اس لیے یہاں کھڑے ہونا سنت ہے۔ اگر کوئی یہاں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، اس کے حج میں کوئی نقص نہیں۔ یاد رہے کہ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہونا سنت ہے، اس کے اوپر چڑھنا سنت نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت اذان دی جائے، پھر اقامت کہہ کر پہلے مغرب کے فرض باجماعت ادا کیے جائیں۔ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیے اور اس کے فوراً بعد اقامت کے بغیر ہی عشاء کے فرض باجماعت ادا کیجیے۔ اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجیے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے کم از کم 70 کنکریاں مزدلفہ سے ہی جمع کر لیجیے۔ کنکریاں نہ تو بہت ہی چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی، بلکہ چنے کے موٹے دانے یا کھجور کی گھٹلی کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد دعا و استغفار اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے مینا روانہ ہو جائیے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے
اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نچلے حصے پر مارتے جائیے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیے۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ تلبیہ جو اب تک آپ مسلسل پڑھ رہے تھے، آج رمی کی ابتدا کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے ذکر و اذکار جاری رکھیے۔ اس رمی کے بعد دعا کے لیے نہ رکیے، دعا کیے بغیر ہی اپنے خیمے میں چلے آئیے۔ رمی کے بعد دو کام ترتیب سے کرنا ہوں گے، نمبر 1 قربانی اور نمبر 2 حلق یا قصر، یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا۔ یاد رکھیے قربانی کا حلق یا قصر سے پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک اور قربانی کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ حج افراد کرنے والے پر یہ قربانی واجب نہیں، لہذا وہ آج کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کیے بغیر ہی حلق یا قصر کروا سکتا ہے، جبکہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حاجی پر بطور شکرانہ یہ قربانی واجب ہے۔ عید کی قربانی کی طرح حج کی یہ قربانی بھی عید کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی میں بہت مشکل پیش آتی ہے، جبکہ 11 ذی الحجہ کو آسانی سے یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ چاہے آپ خود جا کر مینا کے ذبح خانہ میں جانور خرید کر ذبح کریں یا مکہ یا مینا میں اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کے ذریعے حج کی قربانی کروا لیں، بہر صورت حلق یا قصر سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا لیجئے۔ حلق اور قصر کی تفصیل عمرے کے طریقے میں بیان کی جا چکی ہے۔ حلق یا قصر کے بعد بیوی سے صحبت کے علاوہ احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، البتہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ حج تمتع اور حج قران والے نے یہ جو قربانی کی یہ حج کی قربانی تھی۔ عید کی قربانی جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ کوئی بھی حاجی 8 ذی الحجہ سے 15 روز قبل اگر مکہ پہنچ جائے اور پھر اس وقت سے مکہ ہی میں مقیم ہو تو وہ مسافر نہ رہا۔ اب اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے، چاہے یہیں پر عید کی قربانی کر لے اور چاہے تو اپنے وطن میں کروا لے۔ حلق یا قصر کے بعد اپنے عام استعمال کے کپڑے پہن لیجئے۔ عید کے ان 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر ایک طواف کر لیجئے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے۔ حج میں یہ طواف فرض ہے۔ اگر کسی حاجی نے ابھی تک حج کی سعی نہ کی ہو تو وہ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرے گا۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنے والا طواف زیارت میں استباع اور رمل بھی کرے گا، بشرطے کہ احرام ابھی نہ اتارا ہو، اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر استباع اور رمل کے بغیر ہی طواف زیارت کرے، پھر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اب جب کہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور طواف زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے تو احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لیے باقی نہیں رہی۔ سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیے اور رات مینا ہی میں گزاریے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے۔ یہ رمی غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے، مگر بہت زیادہ ہجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے